رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ختم ہو چکا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کے نبی نے ہمیں جو دعائیں سکھلائیں کہ جب رمضان کا پہلا عشرہ ہو تو اللہ سے رحمت طلب کی جائے، اس کے لیے دعا بتلائی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور دوسرا عشرہ جس کا غالباً آج پہلا دن ہے وہ عشرہ مغفرت ہے کہ انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور دعا پڑھتا رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ میں تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں سکھلائی گئی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، سعادت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، نوازشات والا مہینہ ہے، عنایات والا مہینہ ہے، انوارات والا مہینہ ہے، روحانیت والا مہینہ ہے، نورانیت والا مہینہ ہے۔ چنانچہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، یہ مہینہ ہم اس انداز کے ساتھ گزاریں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہماری مغفرت کا سامان بن جائے۔ چونکہ آج کا مسلمان آٹو موڈ کی زندگی بسر کر رہا ہے، اسی لیے 50-60 سال کے رمضان کے روزے گزر گئے، 50-60 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، 50-60 سال ہوئے صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی۔ رمضان کا مہینہ حاصل کرنے کے باوجود ہماری آنکھوں کے اندر حیا کا سرمہ موجود نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ حاصل ہونے کے باوجود ہمارے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی حلاوت موجود نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ حاصل ہونے کے باوجود ہماری زبان کے اندر وہ تاثیر، وہ مٹھاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا مسلمان وہ آٹو موڈ کی زندگی بسر کر رہا ہے کہ جس طرح ایک پائلٹ جب جہاز چلاتا ہے تو جہاز کو جب وہ آٹو موڈ کے اوپر کر لیتا ہے تو پھر وہ بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اسے حادثے کا کوئی خدشہ اور خطرہ نہیں رہتا۔ اسی لحاظ سے گویا ایک مسلمان کی ایک روٹین بن چکی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، ہم روٹین کے مطابق صبح سحری سے لے کر افطاری تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد رات کہیں بازاروں کی زینت بن جائیں گے، کہیں جاگتے رہیں گے، اور پھر رمضان کی جو فجر ہوگی بین الیقظۃ والنوم، کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں یا نہیں۔ اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہی بندہ مومن یہ روزے کی حالت میں جا کر بستر میں لیٹ جاتا ہے، اور ایسے نوجوان بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو ظہر میں جا کر اٹھتے ہیں، جو عصر کی نماز میں جا کر اٹھتے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔
انہیں روزے کا احساس نہیں ہوتا جو روزے کا مقصد تھا، کہ روزے کا مقصد یہ تھا کہ بھوک پیاس کا احساس ہو، روزے کا مقصد تھا کہ اپنی نفسانی خواہشات کو دبائے، روزے کا مقصد تھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کے ساتھ تعلق بنائے، لیکن وہ سحری اس انداز کے ساتھ کرتا ہے کہ عصر تک، ظہر تک اس کی ڈکاریں بند نہیں ہوتی ہیں، اور پھر افطاری اس انداز کے ساتھ کرتا ہے کہ اسے پھر سحری میں دوبارہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان نے آج رمضان کو دو چیزوں کا نام دے دیا، ایک سحری اور دوسری افطاری۔ یہ آج مسلمان کا رمضان اس انداز کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ ہم ایک رمضان نہیں، ہم 1000 رمضان گزار دیں، ہم ایک نماز نہیں، ہم 50,000 نمازیں پڑھ لیں، وہ رمضان، وہ نمازیں، وہ قرآن ہمیں فائدہ نہیں دیں گے جو قلب غافل کے ساتھ ہو، اللہ کی طرف رجوع نہ ہو، اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ تو پھر ایسے کئی رمضان گزرتے رہے، ایسی کئی عبادتیں کرتے رہیں، وہ عبادتیں، وہ رمضان، وہ روزے، وہ قرآن، وہ صدقہ و خیرات اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ جب تک اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہو جاتا۔ اس رمضان کا جو بڑا مقصد ہے، سحری افطاری اپنی جگہ وہ بھی فضائل کی چیز ہے، فضیلت والا عمل ہے، لیکن اس رمضان کا سب سے بڑا کام وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے نبی نے اس شخص کے حق میں بد دعا فرمائی ہے، حضرت جبریل آمین نے بد دعا فرمائی اور اللہ کے نبی نے آمین کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور اس رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے، بخشش نہ کروا سکے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی نے آمین کہہ کر اس بد دعا پر مہر لگا دی کہ یہ بد دعا قبول ہوگی، کہ رمضان میں اللہ کی رحمت کے خزانے، نیکیوں کا سیزن، نیکیوں کی بہاریں، جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش قسم کی شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ان سارے کے سارے اللہ کی رحمتوں، اللہ کی عنایات کے باوجود جو شخص اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔